بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی وآل محمد وعجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم. شما خوبید؟ خوبم، متشکرم. آقای علی اصغر، آقای غلام علی، آقای فرقان، آقای شارف، آقای چراغ، شما خوب هستید دوستان؟ خوبم، متشکرم. سبھی کے غنچہ فاطمه، سکینه، فرحین، عالیه، شما خوب هستید؟ بله شما خوبید؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خوش می‌گذرد؟ خوب هستند. بله زندگی خوش می‌گذرد. آفرین، سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. خوبم، متشکرم. خب دوستان، ما چه می‌خواندیم در علم صرف؟ بخش اسم، صرف ساده، بخش اسم. بله کجا رسیدیم؟ تقسیم اسم به مذکر و مؤنث، اسم کی تقسیم مذکر اور مؤنث کی طرف. المبحث الثالث، ٹھیک ہے. خوب یہ کم متن بخانیم کے جلو ناری. المبحث الثالث یعنی تیسرا مبحث. نگاہ کنید. المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث. الفصل الاول، اس مذکر اور مؤنث کا جو مبحث ہے اس میں خود کچھ فصلیں ہیں. اس میں سے پہلی فصل ہے مذکر اور مؤنث کی تقسیم کے بارے میں. دوسری فصل آئے گی مؤنث کی طرف فعل کی نسبت دی جائے گی تو فعل کیسا آئے گا. تیسری فصل آئے گی علامت تانیث کے بارے میں، تانیث کی علامتیں کیا ہیں. یہ تین فصلیں اس میں آئیں گی. آئیے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جی الفصل الاول فی اقسام المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے اقسام. الاسم علی نوعین، اسم دو نوع پر ہوتا ہے، دو قسموں پر ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث. اسم کی دو قسمیں مذکر اور وکل منہما، ہر ایک ان دونوں میں سے، کن دونوں سے؟ مذکر اور مؤنث میں سے ہر ایک علا قسمین، ہر ایک کی دو قسمیں، یعنی مذکر کی بھی مؤنث کی بھی. معصومہ سمانی، مذکر کی بھی مؤنث کی بھی ہر ایک کی دو دو قسمیں، یعنی حقیقی و مجازی. یعنی مذکر کی بھی دو قسمیں، مذکر حقیقی و مجازی. مؤنث کی بھی دو قسمیں، حقیقی اور مجازی. فالحقیقی، بس حقیقی چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث، حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ ما، وہ اسم ہوتا ہے دلالت کرے ارا ذکرن او انسا، مذکر پر یا انسا پر اور مؤنث پر. من الانسان والحیوانات، انسان اور حیوانات میں سے جو مذکر پر یا مؤنث پر دلالت کرے وہ حقیقی ہوتا ہے. وہ اگر انسان اور حیوانات میں سے مؤنث پہ دلالت کرے اس میں سے تو مؤنث حقیقی، اور مذکر پہ دلالت کرے تو مذکر حقیقی. انسان اور حیوان میں ہی ہو سکتا ہے حقیقی، ہے نہیں؟ کیونکہ انسان حیوان کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ صلاحیت نہیں. والمجازی، مجازی ما ذکرا او انسا، وہ اسم ہے جسے مذکر لایا جائے یا مؤنث لایا جائے مجازن، ویسے ہی جسے ہم کہتے ہیں نا ویسے ہی مان لیا ہے، نہیں وہ حقیقت میں ایسے ہی مذکر مؤنث بنایا جائے مجازن یا اعتباری طور سے. بس ہاں بھائی مان لیا کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. فالمذکر الحقیقی، اور مذکر حقیقی جیسے رجل انسان میں سے مذکر، جمل حیوان میں سے مذکر. والنحوہما، ان دونوں کی طرح اور باقی مثالیں جیسے رجل ہے، جمل ہے، جمل کے بعد قرد ہے، بندر ہے جی، اور والحمیر خچر ہے یا گھوڑا ہے، یا اور جتنے بھی ہیں سب. ابھی مت کہنا گھوڑا عربی کی بات چل رہی تھی تو گھوڑا کیوں کہہ دیا. نہیں والفرس،
वलफरस, जितने भी जानवर मुजक्कर हैं और इंसान। वल मुअन्नसुल हकीकी, और मुअन्नस हकीकी जैसे इमरातुन व नाकतुन, इंसानों में से मुअन्नस इमरातुन, नाकतुन ऊँटनी, वो नहवे हैं दोनों की तरह। और ऊँटनी है, घोड़ी है, बंदर के मुकाबले में बंदरिया है, जो भी हाथी के मुकाबले हथनी। वल मुजक्करुल मजाजी, मुजक्कर मजाजी जैसे कलम, जिदार। कलम इंसान और हैवान में से मुजक्कर थोड़ा ही है कि ये इसका जो है वो बच्चे हों, वह जिदार दीवार नहीं, ये मुजक्कर मजाजी, मजाजी तौर पर कह दिया है एतबारी के बाद ये मुजक्कर है। वल मुअन्नसुल मजाजी, मुअन्नस मजाजी जैसे दार और गुरफतुन, दार यानी घर, गुरफा यानी कमरा, ये मुअन्नस है जी। अब ये हकीकी नहीं है, मजाजी है। कभी आप सोचें कि मुअन्नस अगर हकीकी है तो कभी एक कमरा जो है वो कई कमरे पैदा कर दे कई साल के अंदर, नहीं, ठीक है। वल मुजक्करु अला किस्मैन, मुजक्कर की दो किस्में हैं, खास्सैन बिही, जो उसी से मखसूस हैं, बिही यानी मुजक्कर से मखसूस है, खास्सैन बिही उसी से मखसूस है। मुजक्कर की किस्में कौन कौन सी? मुजक्कर मा युमकिनु तानिसु, या तो वो है कि वो मुजक्कर है जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन है, दूसरा मा ला युमकिनु तानिसु, वो मुजक्कर जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं। फल अव्वलो पहला वाला नहीं क्या, जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन है, मा युमकिनु तानिसु। मा उसमें से कुछ मुजक्कर वह है जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन है कि जिसके मा युअन्नसु बित्ताए, जिसकी तानीस बनाई जाती ता के जरिए से। व मिन, उनमें से बाद मुजक्कर ऐसे हैं जिसकी मुअन्नस बनाई जाती है मा युअन्नसु बिल अलिफिल मकसूरत, अलिफ मकसूरा के जरिए से। व मिन, और उसमें से कुछ वह हैं कि जो मा युअन्नसु बिल अलिफिल ममदूदत, कुछ मुअन्नस वह हैं जो अलिफ मुजक्कर वह हैं जो अलिफ ममदूदा के जरिए से मुअन्नस बनाए जाते हैं, कमा सयाती, जैसे हम करीब आएगी इसकी बहस। वसानी, सानी यानी दूसरा, मा ला युमकिनु तानीसुहु, जिसका वो मुजक्कर जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है, वो तीन किस्में हैं उसकी, अला सलासत अक़साम, उसकी तीन किस्में। कॉपी देखते रहिएगा पास रखी हुई जी। मा युमकिनु तानीसुहु, मा ला युमकिनु तानीसुहु। मा युमकिनु तानीसुहु या तो ता के जरिए से जैसे इमरातुन, या नहीं रहीम से रहीमतुन, या अलिफ मकसूरा के जरिए से जैसे अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा, या अलिफ ममदूदा के जरिए जैसे अहमर से हमरा। माला युमकिनु तानीसुहु, जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है, उनमें इसकी तीन किस्में। पहला, असलन उस मुजक्कर का मुअन्नस ही नहीं है, माला मुअन्नस लहु असलन, असलन उसका मुअन्नस ही नहीं है, जैसे किताब और कलम, किताब का कोई मुअन्नस है, कलम का कोई मुअन्नस है। या मा, या है मुजक्कर, ऐसा मुजक्कर ले मुअन्नसी लफ्ज़ खास के, जिसके मुअन्नस के लिए खास लफ्ज होता है, जैसे अब, इब्न, अखुन, बाल, सेहरुन, दीकुन, सौरुन। अब के मुकाबले में उसका एक मखसूस लफ्ज है मुअन्नस के लिए, फ़इन्ना बिइज़ाइही, इसलिए कि इनके इज़ाइहा, इनके मुकाबले में, इज़ाइन मुकाबला, इनके मुकाबले में, अब के मुकाबले में इब्न के मुकाबले में बिन्त, बाप माँ, बेटा बेटी, अख भाई, उख्त बहन, बाहर ज़ौजा बीवी, सेहर दामाद, कन्ना बहू जी, दीक मुर्गा, दजाज मुर्गी, सौर बैल, बकरा गाय जी। समझ में आया आप लोगों को? अब ये इब्न, आब, आख, बाल, सेहर, दीक, सौर मुजक्कर हैं, इनका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके मुअन्नस के लिए, अब ये सौर का सौरातुन थोड़ा ही आएगा, दीक का दीकतुन, इब्न का इब्नतुन नहीं। कभी आप बाल का मुअन्नस बनाने चले, बालतुन या बाला नहीं, इनका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके मुअन्नस के लिए खास लफ्ज है, लिहाजा बाल को मुअन्नस बनाने की जरूरत नहीं है, ज़ौजतुन उसके लिए खास वर्ड है। सेहर यानी दामाद, ठीक है। अब इसका सेहरातुन या सेहरा मत कर देना, मुअन्नस नहीं आ सकता इसका, क्योंकि इसके मुअन्नस के लिए खास वर्ड है। तीसरा, वो मुजक्कर जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन है, क्यों?
ما یستعمل وہ مذکر کے جو استعمال ہوتا ہے للمذکر والمؤنث مذکر اور مؤنث کے لیے علی السوا برابر سے ایکول مذکر مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے اور وہ مذکر جو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم یوز ہوتا ہو یہ تین مقامات پہ ہوتا ہے وذالک فی ثلاثۃ موارد تین موارد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم یوز ہوتا ہے ایک مذکر پہلا المصدر کاپی پہ دیکھ رہے ہیں نا جی المصدر المذکر مصدر مرکب عدل اب اس عدل مصدر مرکب جو ہوتا ہے لا حول ولا قوت مصدر مذکر جو ہوتا ہے مذکر جو مصدر ہوتا ہے اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے کیوں لانا ممکن نہیں کیونکہ وہ لیڈیز کے لیے بھی وہی یوز ہو سکتا ہے تو اسے مؤنث بنانے کی ضرورت کیا ہے کبھی آپ عدل سے عدلتن کر دیں مؤنث کے لیے نہیں زیدن عدل ہند عدل زید مذکر ہے اس کے لیے بھی عدل ہند مؤنث ہے اس کے لیے بھی عدل لہذا اس مصدر جو مرکب مذکر ہوتا ہے مذکر اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ سیم یوز ہوتا ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے دوسرا اکثر اوزان المبالغۃ مبالغہ کے اکثر وزن آپ کہیں گے کیونکہ مبالغہ کا کوئی ایک وزن تھوڑا ہی تھا بہت سے وزن تھے اس کے اکثر وزن جو ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم یوز ہوتے ہیں رجل کے لیے بھی منطیق امراتن کے لیے بھی منطیق بولنے والا مرد بولنے والی عورت لہذا اس منطیق کا جو مبالغے کے جو اکثر اوزان ہیں ان کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے کیوں مؤنث لانا ممکن نہیں ہے کیونکہ دونوں کے لیے وہی یوز کر سکتے ہیں کرتے ہیں تیسرا فعول کے وزن پہ ہو اور وہ فاعل کے معنی میں ہو بے معنی فاعل فعیل کے وزن پہ ہو اور وہ مفعول کے معنی میں ہو تو یہ ایسا اگر ہوگا کوئی وزن فعول کے معنی میں ہو اور فاعل کے معنی میں ہو اور فعیل کے وزن پہ ہو مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم یوز ہوتا ہے اس کا مؤنث نہیں آتا جیسے رجل صبور امرأۃ صبور دیکھیے صبور فعول کے وزن پہ ہے معنی کیا ہے صابر کے صبر جی صبر کرنے والا مرد صبر کرنے والی عورت تو فاعل کے معنی ہے نہیں ہے اس میں رجل جریح امرأۃ جریح جریح کے معنی کیا ہے زخمی جسے زخم لگا ہو یعنی مجروح کے معنی میں ہے نہیں ہے فاعل کے وزن پہ ہے مفعول کے معنی میں ہے لہذا جریح جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم یوز ہوگا اس لیے اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے بخلافہما ان کے برخلاف اس کے کس کے فاعول فاعل کے معنی میں اور فاعل مفعول کے معنی میں ہو اس کے برخلاف اذا کانا تثنیہ ہے دیکھیے الف آیا کانا اگر یہ دونوں کون فاعول اور فاعل بالعکس الٹے ہو جائیں اس کے یعنی فاعول فاعل کے بجائے مفعول کے معنی میں اور فاعل مفعول کے بجائے فاعل کے معنی میں ہو جائے تو پھر مذکر کے لیے مذکر مؤنث کے لیے مؤنث لایا جائے گا جیسے رسول اور رحیم رسول فاعول کے معنی وزن پہ ہے لیکن فاعل نہیں مفعول کے معنی میں ہے بھیجا ہوا رحیم فاعل کے وزن پہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں نہیں ہے رحم کرنے والا فاعل کے معنی میں ہے تو فإنه يقال اس میں یہ کہا جائے گا امرأۃ رسولۃ ام رحیمۃ مذکر کے لیے رسول اور رحیم مؤنث کے لیے رسولۃ اور رحیمہ ٹھیک ہے لہذا مؤنث مذکر کے لیے سیم ایکول یوز جب ہی ہوگا جب فاعول فاعل کے معنی میں اور فاعل مفعول کے معنی میں لہذا ایسا اگر ہے تو اس کا مؤنث لانا ممکن اس کا مؤنث نہیں آتا یہ ہم نے کل پڑھا تھا تنبیہ ایک تنبیہ پوائنٹ میں نے یاد ہے آپ کو لکھوایا تھا الصفات الخاصۃ بالانثى وہ صفات جو مخصوص ہیں مؤنث سے جیسے حائض حامل قاعدتاً گرامر کے اعتبار سے حائض اور حامل مذکر ہے نہیں ہے اس میں نقلی مؤنث نہیں کہہ سکتے مطلب عورت نہیں کہہ سکتے بولی حائض اور حامل گرامر کے اعتبار سے مذکر ہیں یا نہیں فاعل فاعلان فاعلون اس کا مؤنث کیا ہے فاعلون کا فاعلتن تو حائض گرامر کے اعتبار سے ادبی اعتبار سے مذکر ہے حامل بھی مذکر ہے لیکن ہی کیونکہ عورت سے ہی مخصوص ہے حائض ہونا حامل ہونا لہذا ان کا مؤنث لا تؤنث غالباً ان کا مؤنث نہیں بنایا جاتا وان جازتانی سو اگرچہ مؤنث لانا جائز ہے لیکن غالباً بناتے نہیں ہیں چاہے آپ حائض کہہ لو چاہے حائضہ کہہ لو ہونا جو ہے وہ انثى کوئی ہے چاہے حامل کہہ لو چاہے حاملہ کہہ لو ہونا انثى کوئی وہ الگ بات ہے آج کل ڈاکٹری والوں نے یہ بھی کام کر کے دکھا دیا ہے
آج کے زمانے میں کہ مرد بھی حامل ہو جا رہے ہیں. بہرحال مغین کا مؤنث غالباً نہیں لا جاتا، وہ صفات جو انثی ہی سے مخصوص ہیں، جی مؤنث سے ہی مخصوص ہیں. ان کو چاہے آپ مذکر لے آؤ چاہے مؤنث، ہونا مؤنث ہی ہے وہ مؤنث کی، لہذا جب ہے صحیح ہے تو پھر اس کو مؤنث لاتے ہی نہیں ہے، غالباً وہی استعمال کر لیتے ہیں، امراتن حائض، امراتن حامل. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اب یہ پڑھا تھا ہم نے، مذکر کی قسمیں پڑھ لی تھی جو اسی سے مخصوص. پہلے تو مذکر مؤنث دونوں کی قسمیں تھی، دو مذکر کی بھی مؤنث کی بھی، حقیقی اور مجازی. پھر دو قسمیں تھیں وہ مذکر سے مخصوص تھیں جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی، مؤنث لانا ممکن ہے، مؤنث لانا ممکن ہے تو یا تو تے کے ذریعے یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ذریعے. مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، یا تو اصلا اس کا مؤنث ہی نہیں ہے، یا مؤنث اس کا کوئی خاص لفظ ہے اس لفظ کا نہیں ہے، یا وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایکول یوز ہوتا ہے. وہ تین مقامات ہیں. کب؟ مصدر مذکر، اسم مبالغہ کے اکثر وزن، اور فعول فاعل کے معنی میں اور فعیل مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایکول یوز ہوتا ہے، لہذا مؤنث لانا ممکن نہیں. اب مؤنث کی بھی دو قسمیں یاد ہے، کل لکھوائی تھی، کل کی ہے بحث کہ جو اسی سے مخصوص ہے. وہ ابھی تک جو پڑھی وہ پرسوں کی تھی، یہ کل کی ہے. کیا؟ والمؤنث علی قسمین، مؤنث بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، یختصان بھی جو اسی سے مخصوص ہیں. یہ دو قسمیں لفظی اور معنوی. مؤنث چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی، یا تو اس میں علامت تانیث لفظ میں موجود ہوگی یا لفظ میں موجود. اگر لفظ میں علامت تانیث موجود ہے یعنی گولتے یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ تو اسے کہیں گے مؤنث لفظی، اور اگر علامت تانیث نہیں ہے اس میں لفظ میں تو اسے کہیں گے مؤنث معنوی. اللفظی مؤنث لفظی ما کان فی آخرہ، مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے کہ جس کے آخر میں احدا علامات التانیث، علامات تانیث جو ہیں ان میں سے ایک ہو. علامات تانیث کیا ہے؟ وہی تاء المربوطۃ، تاء مربوطہ گولتے، والالف المقصورۃ، الف مقصورہ، والالف الممدودہ. تو یہ ہے مؤنث کی علامات. علامات مؤنث میں سے کوئی ایک موجود ہو، جیسے امرأۃ گولتے کی مثال، حبلہ الف مقصورہ کی مثال، حمراء الف ممدودہ کی مثال. یہ مؤنث لفظی کی مثالیں ہیں، حقیقی کی. مؤنث حقیقی ہیں یہ اور لفظی ہیں. تمرتن علامت تانیث گولتے، رجعہ الف مقصورہ، صحرا الف ممدودہ. یہ مؤنث یہ بھی لفظی ہے لیکن یہ مجازی کی مثال ہے. والمعنوی مؤنث معنوی ما کان خالیا منہا، مؤنث معنوی وہ ہے کہ جو اس سے خالی ہو. کس سے؟ علامات تانیث سے. جیسے مریم، کہاں ہے اس میں گولتے الف مقصورہ الف ممدودہ؟ یہ مؤنث معنوی ہے، حقیقی ہے کیونکہ حقیقی بھی ہے نا مریم، لیکن بے غیر مؤنث معنوی ہے کیونکہ علامت تانیث لفظ میں نہیں ہے، لیکن یہ مجازی ہے. اب یہ یہاں پر آج کی بحث ہے. تتمۃ المؤنث المعنوی، مؤنث معنوی، مؤنث قیاسی فی موارد و سماعی فی اخرى. کچھ مقامات پہ مؤنث معنوی قیاسی ہے، اس کا قاعدہ قانون ہے، کچھ مقامات پر سماعی ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ایسے ہی مؤنث معنوی یوز کیا انہوں نے. فالقیاسی فی اربعۃ موارد، مؤنث معنوی جو ہوگی وہ قاعدتاً ہوگی، قاعدے کے مطابق ہوگی 4 مقامات پر. مؤنث اگر مؤنث حقیقی ہے جیسے مریم، زینب، ہندن، اختن اور ان جیسی مثالیں مؤنث حقیقی ہیں، سب کی سب معنوی ہیں. معنوی تو لہذا مؤنث حقیقی میں مؤنث جو معنوی ہوگا وہ قیاسی ہے. اسماء البلاد، شہروں کے نام جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شہروں کے نام ہیں وہ سب قیاسی ہیں، مؤنث معنوی ہیں، وہ کوئی مذکر نہیں. قم، نجف، تہران، ایران، جتنے بھی شہروں کے نام ہیں وہ دہلی ہو یا کوئی بھی ہو مؤنث ہیں. اسماء الاعضاء المزدوجۃ من البدن، لکھواؤں گا کل، عبارت ویسی پڑھا دیتا ہوں. اسماء الاعضاء، اعضاء یعنی باڈی پارٹس، اسماء الاعضاء من البدن باڈی پارٹس، المزدوجۃ، المزدوجہ یعنی جو زوج ہیں، زوج ہے یعنی طاق نہیں ہے،
जुफ्त जुफ्त है, जैसे दो कान, दो आंखें, दो पैर, दो पैर, दो हाथ, जितनी भी जोड़े वाले पार्ट हैं, जितने भी जिस्म के, बोलिए, जिस्म के भी बॉडी पार्ट जोड़े वाले हैं, वो सब के सब मुअन्नस मानवी हैं। ऐन मुअन्नस मानवी है, उज़ुन, याद, रिज्ल। मगर बाज ऐसे हैं जो जोड़ा होने के बावजूद भी मुज़क्कर है, जैसे गाल, खद, मिरफक, कोहनिया, हाजिब, भवे, भवे, ये सब क्या है? जोड़ेदार है, ये जिस्म के पार्ट है, ज़ौज है, तब भी ये मुज़क्कर है, वरना अक्सर मुअन्नस है। जिस्म के आज़ा पार्ट जो जोड़ेदार हैं वो सब मुअन्नस मानवी है। नंबर 5, अस्माउर रियाह। रियाह रीह की जमा है, रीह यानी हवा। हवाओं के जो नाम है फारसी में हर एक, हम तो अरबी में तो, हम उर्दू में तो हवा हवा ही कह देते हैं, हवा, चाहे वो कभी भी चले हम उसे हवा ही कहते हैं, लेकिन अरबी में हर हवा का अलग नाम है जी। जो सुबह में हवा चलती है उसको सबा कहते हैं, जो शुमाल की तरफ से हवा चलती है उसे शमाल कहते हैं, जो जुनूब की तरफ से चलती है उसे जनूब कहते हैं, जो आगे की तरफ से हवा चलती है उसे कबूल कहते हैं, जो पीछे की तरफ से हवा चलती है उसे दबूर कहते हैं, हासिब है, वगैरह वगैरह। नसीम किसे कहते हैं? एकदम ताज़ी ताज़ी हवा। नहीं देखिए, सबा वो तो ये है, सबा अज़ान के वक्त जो सुबह नमाज सुबह के बाद जब खत्म होके दिन निकलने लगता है जो हवा होती है वो सबा कहलाती है। लेकिन जो अजान सुबह से पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभी आपकी तबीयत खराब हुई होगी या बीमारी हुई होगी, पूरी रात इंसान तड़पता है, लेकिन रात के एक पहर में आके सारा दर्द भूल के आराम की नींद सो जाता है। वो जब नसीम चलती है तब सोता है इंसान, बड़े से बड़ा दर्द भूल जाता है इंसान, पता ही नहीं लगता उसे कब नींद आ गई। वो कब का वक्त होता है? रात को 3 से 4 बजे, इस टाइम होता है वो, ठीक है जी। उस टाइम चलती है, उसे नसीम आ जाता है। नसीम की यही खास बात है, कितना भी तड़प रहा हो इंसान, दर्द में, तकलीफ में, रात भर तड़पा हो, लेकिन जब नसीम चलती है तो इंसान नींद की आगोश में सोता चला जाता है। कभी नोटिस किया है आपने? जी जी। तो देखिए हर हवा का नाम अलग है, लिहाजा सबके सब मुअन्नस हैं। ये मुअन्नस मानवी, मजाज, ठीक है, मुअन्नस है। तो ये 4 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर मुअन्नस मानवी जो है वो कायदतन है। कायदा क्या है? जब भी मुअन्नस हकीकी होगा तो वहां मुअन्नस जो होगा, मुअन्नस मानवी जो होगा वो क़यासी है। शहरों के नाम मुअन्नस मानवी है, जिस्म के जो पार्ट हैं जो जोड़ेदार हैं वो मुअन्नस मानवी है, हवाओं के नाम मुअन्नस मानवी, ठीक है। ये तो क़यासी है 4 मकामात पे। लेकिन कुछ समाई भी हैं, कुछ कलिमात में है ऐसा जिनका कोई कायदा कानून नहीं, जैसे अर्ज, जमीन, मुअन्नस मजाजी है। इस्बा उंगली, अर्नब खरगोश, अफ़आ सांप, बेर कुआं, जहीम सकारी जहन्नम के पार्ट हैं ये कुछ इलाके। हर्ब यानी जंग, दल्व यानी डोल, दार यानी घर, रहीम रहा, री, सिन यानी दांत, सबील, शाम, ज़बो, असा, ऐन, फुल, कौस, कास, नाक, नाल, ये सब मुअन्नस मानवी है, लेकिन इनका कोई कायदा कानून नहीं है। लेकिन ये किस्म कैसे पहचानी जाएगी, कैसे पता लगेगा कि ये मुअन्नस है? इसमें मुअन्नस के अहकाम जारी होंगे, जब भी होंगे आपको उससे पता लग जाएगा कि ये मुअन्नस है। यानी कि मुअन्नस के अहकाम क्या? फेल के साथ मुअन्नस लाया जाएगा। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। यानी हमने जो 2 दिन तक हमने मुज़क्कर मुअन्नस की बहस पढ़ी थी, कहाँ तक पढ़ी थी? मुअन्नस की भी 2 किस्में जो उसी से मक़सूर है, लफ्ज़ी और मानवी, यहाँ तक हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया, लिखा, वो हमने इबारत पढ़ ली। बाकी यहाँ से मुअन्नस मानवी क़यासी होती है और कहीं समाई होती है। क़यासी 4 मकामात होती है, वो लिखेंगे, पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ व मुय्यद बाशिर, खुदान बाशिर, खुदा निगहदार शुमा। खुदा हाफ़िज़।